نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. چونکہ ابھی دارالمعارف بھی جانا ہے، وہاں بھی اجتماع ہے سالانہ امتحان کے بعد، تو وہاں بھی کچھ وقت لگے گا، اس وجہ سے ہم مختصر کر کے وہاں بھی حاضر ہو جاؤں گا۔ اگرچہ مجھے اتنی طاقت نہیں ہے، ہمت بھی نہیں، لیکن یہ ضروری کام ہے، اس طرح پر جانا ضروری ہے۔ چند حدیث سناتا ہوں۔ حدیث میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان میں زیادہ کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرنے والا ہو۔ ایک حدیث پورا بات ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایمان میں زیادہ کامل وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرنے والا۔ اہل و عیال غیروں کے ساتھ نہیں، یہ نہیں کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو چاہے کرے، ان کے ساتھ بھی مکلف ہے آدمی اسے خلق کا معاملہ کرے۔ یہ بھی حدیث میں آیا ہے، میں اس شخص کے لیے جنت کے احاطہ کے بعد گھر دلانے کا ضامن ہوں۔ میں اس شخص کے لیے جنت کے احاطے کے بعد گھر دلانے کا ضامن ہوں جو جھگڑا کرنا ترک کر دے۔ عام طور سے جھگڑا ہے، تو کہاں سے آ رہا ہوں، چاہے باہمی اختلاف کے نزاع کے، کچھ نہیں ہے نا، اپنوں کے ساتھ بھی غیروں کے ساتھ بھی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حسن خلق سے مزین فرما دے۔ میں اس شخص کے لیے جنت کے احاطے کے پاس گھر دلانے کا ضامن ہوں جو جھگڑا کرنا ترک کر دے۔ حدیث اگرچہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، تمہاری میں اس شخص کے لیے جنت کے احاطہ کے پاس گھر دلانے کا ضامن ہوں جو جھگڑا کرنا ترک کر دے۔ حق پر ہو نہ حق پر ہو، حق پر ہو تب بھی چھوڑ دے، نہ حق کو تو چھوڑنا ہی چاہیے جھگڑا۔ میں اس شخص کے لیے، یہ سب حدیثیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث ہی اس لیے کیا گیا ہوں کہ تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے کہ کوئی عمارت بنائی جا رہی ہے، اخیر میں ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، پورا کر دیا۔ وہ اخبار وہ اس طرح تمام مبعوث کیا تھا، مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ گویا کہ وہ اینٹ کا اخیر میں رکھنا مکارم اخلاق کی تکمیل ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ ہم سب لوگوں کو مکارم اخلاق کی توفیق و رحمت فرمائے۔ عورت ہو مرد ہو، ایک بزرگ تھے، کوئی شخص ہے، جب ان کو غصہ آتا تھا اس کو پی جاتے تھے۔ قسم غیظ والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، معلوم ہے کہ یہ بھی کیا ہے، ایک اطاعت ہے، عبادت ہے۔ تو کہتے تھے جھگڑا جب ہو جاتا تو اس کو پی جاتے ہیں، سب برداشت کر لیتے تھے۔ کہا میں اس کا ثواب اپنے اماں کو بھیجتا ہوں، اشارے ثواب، جیسے نماز روزے سے ثواب ملتا ہے، اس طرح قسم
غصے کو پی جانا یہ بھی ایک عبادت ہے، اس کا بھی ثواب ملتا ہے، جس کی وجہ سے اپنے اماں کو اس کا ایسال ثواب کرتے تھے. اب بڑی باریک بات ہے، جیسے قرآن پڑھ کے ایسال ثواب کیا جاتا ہے، اس کسی بات پر آپ کو غصہ آیا یا کسی بری بات کہی، برداشت سے باہر ہے، لیکن آپ نے برداشت کر لیا، یہ بھی ایک طاعت ہے، اس کا ثواب ملے گا، بلکہ زیادہ ملے گا. اللہ ہم سب کو توفیق دے. واقعی دیکھا جاتا ہے کہ اس میں عام طور سے بہت ہی کوتاہیاں ہیں. یہ بات کو ضبط کرنا، کوئی لین دین کا معاملہ ہے، تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا سا فرق، اس پر بھی لڑنا جھگڑنا یہ عام بات ہے. ہم لوگ کا تعلق ایسے ہی ہے، عام لوگوں سے بھی ہے. بڑے بڑے لوگوں کو معمولی باتوں پر غصہ بھی آتا ہے، لڑنا بھی آتا ہے، جھگڑنا بھی آتا ہے، کچھ خیال نہیں رہتا کہ دین سے اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے. سبھی کے لیے ہمارا دین محمدی سب کے لیے کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے، اس کے ہم سب مکلف ہیں. یہ نہیں کسی بازار کے لیے مکلف ہے، خانقاہ کے لیے بھی مکلف ہے، مدرسے کے لیے بھی مکلف ہے. معمولی بہت سی مثالیں ہیں کہ معمولی باتوں پر معلوم کیا کیا ہو جاتا ہے، قتل و قتال تک کی نوبت آتی ہے. معمولی بات. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اخلاق نبوی اختیار کرنے کی توفیق. اپنے کو خطاب کرتا ہوں، اپنے بچوں کو بھی، سب کو اخلاق اختیار کرو. میزان عمل میں سب سے زیادہ وزن حسن خلق کا ہوگا. وزن یہ بھی حدیث ہے. اخلاق لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی کا میزان عمل مطلب یہ نہیں کہ پلہ ہلکا ہوگا، آدھی روٹی کا ثواب دیکھا دیا جائے گا، بھاری ہو جائے گا. اخلاق سے کھلا دیا کسی کو، اچھی بات کہہ دیا. اچھی بات کہنا بھی ایک صدقہ ہے. میں اس شخص کے لیے جنت کے احاطے کے بعد گھر دلانے کا ضامن ہوں جو جھگڑا کرنا ترک کر دے. معمولی باتوں پر ایسا جھگڑا ہوتا ہے کہ تصور بھی نہیں کر سکتا. اگرچہ حق ہی پر ہو، حق پر ہے، چھوڑ دیا، جاؤ بھائی تمہاری چیز ہے. یہ بہت مشکل ہے. ہم اپنی چیز کیا چھوڑیں؟ تمہاری کب چیز؟ ہر چیز کا مالک اللہ ہے. اللہ کا چاہتا چھوڑ دو تو چھوڑ دو، کون سنتا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان احادیث پر بھی عمل کی توفیق دے. ان احادیث پر بھی رمضان شریف آ رہا ہے، نفس کے ضبط کا مہینہ ہے. ضبط نفس، کھانا اللہ چھوڑاتا ہے، پانی جاتا ہے کہ نفس کے اندر کیا ہے، شائستگی آئے. اس زمانے میں بھی رمضان ہے، اس زمانے میں بھی آدمی شیطان بن جائے تو بہت ہی افسوس کی بات ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. رمضان شریف کے قدر کی، قرآن پاک کے قدر کی. میں اس شخص کے لیے جنت کے احاطہ کے بعد گھر دلانے کا ضامن ہوں جو جھگڑا کرنا تھا. جنت کے احاطہ اگرچہ حق پر ہو، حق پر ہے، جاؤ بھائی تم ہی لے جاؤ. اور وسط جنت میں گھر دلانے کا اس شخص کے لیے ضامن ہوں جو جھوٹ چھوڑ دے. جھوٹ سب سے بڑا گناہ گویا کہ جھوٹ ہی ہے. سب سے جھوٹ اس لیے چھوڑ دے کہ اللہ کو ناپسند ہے. وسط جنت میں، جنت کے بیچ میں اس کو جگہ ملے گی. اب یہ سب چیزیں مسلمان بھی سننے کے لیے تیار نہیں. معمولی چیزوں کے لیے ہم سب جھگڑتے ہیں. تعجب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان چھوٹی سی باتوں سے بچنے کی توفیق. بڑی چھوٹی چیزیں بھی جس میں کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی آپ کا نقصان نہیں ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑتے.
میں اس شخص کے لیے ضامن ہو جانے جو جھوٹ چھوڑ دے، اگرچہ مذاق ہی میں کیوں نہ بولتا ہو. جھوٹ مت بولو. لکھا ہوا ہے کہ گائے وغیرہ کو ہم لوگ یوں کر کے بلاتے ہیں کہ چارہ اس کے اندر ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے کیونکہ تم جانوروں سے جھوٹ بول رہے ہو. 10 میں کہ یہ بکری آ جائے گی، گائے آ جائے گی، یہ بھی اس سے بھی بچو، کیونکہ وہ بھی کہیں گے کہ دیکھو جھوٹے ہم کو بولا ہے، جانور کو اسی خط اللہ نے دیا، یہ سمجھ جاتے ہیں. اور جنت کے بارے ہی کے گھر جانے کا اس شخص کے لیے ضامن ہوں جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے. یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ بے شک اللہ نرمی کرنے والا اور تمام کاموں میں نرمی کو پسند کرتا ہے. نرمی کر لو، کوئی پریشانی ہوئی سوچ لو کیا تم اس کا جواب دو گے اور پریشانی بڑھے گی، صبر کر لو، یہیں سے معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ اخلاقیات تھی مجھے کتاب اخلاقیات پر مجدد صاحبزادے 7,000 کے خلیفہ تھے، وہ لکھ رہے ہیں. سب سے بڑی بات کا حدیث ہے، لیکن اس کا احتوال نہ تھا. تو پھر تصوف کا ایک مسئلہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ تصوف ہو اخلاق، بزرگوں کا تصوف ہو، تصوف اخلاق ہی کا نام ہے. یہ اخلاق کی باتیں جو سنا رہے ہیں ایک بڑے اتنے بڑے صوفی، یہ تصوف کی باتیں، یہ حدیث ہے لیکن باتیں تصوف کی. تصوف الگ نہیں ہے، اخلاق الگ نہیں ہے، سب شریعت کے اندر داخل ہے، جن کا احاطہ کرنا، جن سے اپنے کو آراستہ کرنا لازمی اور ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے، اور نرمی پر جو مدد کرتا ہے وہ سختی پر نہیں کرتا ہے. یہ بھی حدیث میں آیا ہے. کیا میں تمہیں ایسے شخص کو نہ بتا دوں جو دوزخ کی آگ پر حرام ہے، فرمایا کہ اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے. سنو، ہر وہ شخص جو آسانی کرنے والا اور نرم و خو ہو اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے. نرمی کا سختی ڈانٹ پھٹکار ہے، نرمی اختیار کرو. ایک بات سختی سے بھی کہی جا سکتی ہے اور نرمی سے نہیں. سوچو کہ ہم کس طرح اس کو ادا کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفق اور لین کو پسند کرتے ہیں. رفق صدق، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو تصوف کے اخلاق ہیں. ہمارے بزرگوں نے تصوف ہو اخلاق کہا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی. یہ سب کو بڑی شد امتحانات حضرت ہو رہے ہیں، وہیں سے آئی رہا ہوں. بڑے بڑے امتحانات، بہت بڑے بڑے. اللہ تعالیٰ اتنے بڑے فارغ ہو رہے ہیں، لوگ طلبہ فارغ ہو رہے ہیں، وہی عالم بن رہے ہیں، وہی جا کر کے اپنی قوم میں کام کریں گے. جب یہاں کچھ سیکھے رہیں گے تو سب کام کریں گے. میں تھا مرکز میں دلی میں، تمہارا عبید اللہ بلیہ بھی تھے، انہیں کمرے میں تھا. تو کسی لڑکے کو طالب علم پوچھا کہ دیکھو تم جا رہے ہو ایسی جگہ پر جو یہاں کے علاوہ بے نمازی رہ، تو وہاں نماز ایسے ہی ہے، پورے دین کی نماز پڑھنا، نرمی کے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق رکھنا، یہ وصیت کیا انہوں نے بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات، چاہے وہ ظاہر سے ہو یا باطن سے، نماز سے ہو یا روزے سے، اخلاق سے ہو یا معاملات سے، سب دین ہے. سب پر عمل کیا جائے گا تو کمال آئے گا، اور ناقص کے ناقص ہی رہوں گے. ہم سب کا حال یہ اخلاق کی طرف توجہ بہت کم ہے. ایک بات ہے سختی سے بھی اس کا جواب دیا جاتا ہے اور نرمی سے بھی دیا جاتا ہے. نرمی کو اختیار کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفق کو پسند کرتے تھے. امر بالمعروف کہ رفق بھی ہے، اس میں صدق ہے اور رفق بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو
رفق سے اور نرمی سے مدین فرمانے. ایک بات کہی جاتی ہے نرمی سے سختی سے، لیکن جو بات نرمی سے کہی جائے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. آپ کے لیے موجب قرب الہی ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. یہی بات میں وہاں بھی سنا دوں گا، ابھی جا رہا ہوں جہاں لڑکے ہیں بچے ہیں عالموں کے جا رہے ہیں. اللہ ہم سب کو اخلاق نبوی اختیار کرنے کی توفیق دے. مرد ہو عورت ہو بالکل خوخار ہو جاتے ہیں، خوخار. اللہ تعالیٰ سمجھے کہ ہم سے یہ نیچا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے تمہاری آخرت میں پکڑ ہو جائے، گرفت آ جائے. اس بات سے دعا کریے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ابھی بیان کرنا ہے اور ہم سب کو اخلاقیات نبویہ کو اختیار کرنے کی توفیق دے. معاملات کی صفائی بہت بڑی نعمت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت کئی مرتبہ جا کے جمع کیا، کہا بھائی تمہارا کوئی حق مجھ پر ہو تو لے لو. نبی پڑھ لیجیے دیکھ لیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کچھ سمجھتا بھی نہیں آدمی، کہا کہ ہمارے ہی سب پر ہے، ان کا کیا ہوگا، غلط ہے. بہت سے حضور نے فرمایا کہ فلاں ایک صحابی اٹھے اور کہا یا رسول اللہ میرا آپ پر اتنا باقی ہے، حدیث ہے. کہا کب کا بھائی؟ کہا فلاں وقت میں آپ نے لیا تھا اب تک نہیں دیا، دے دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام فرما رہے ہیں، ہم کو بھی اہتمام کرنا چاہیے. ہم لوگ چونکہ اخیر وقت ہے، خیال تو رہتے ہی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان ایام کو، ان لمحات کو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.